زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصائب الحسین علیہ السلام. عزاداران سید الشہداء، اس سے بڑی فضیلت کی بات نہیں ہو سکتی کہ آپ لوگ امام کے حرم کے اندر بیٹھ کر مظلوم کربلا کے زری کے سامنے امام حسین کو جناب زینب کا پرسہ دے رہے ہو. یہ مجلس اس کو کہا جاتا ہے شام غریبہ، یعنی غریبوں کی شام. کیوں شام غریبہ کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آج زینب کا بھائی شہید ہو گیا. اجرکم الزہرا. میں راستے پہ سوچ رہا تھا میں کیا پڑھوں گا، مومنین کیا سنیں گے. ہم تو بیٹھے ہی زری کے پاس ہیں امام کی، کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے عزادارو. اب یہاں پر بیٹھ کے جو میں سلام پڑھوں گا اور کربلا کی لٹیوں بیبیوں کا مصائب چند جملے آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. آپ اپنی اپنی حاجات لے کر اپنے دلوں میں بیٹھیے گا اور حرم امام کی طرف متوجہ ہو کے اپنی اپنی حاجات کو دل میں لے کر بیٹھیے گا. جتنا ہو سکے پرسہ دے لیں. اللہ جانتا ہے اگلے سال کون ہوگا کون نہیں ہوگا، انسان کی زندگی کا نہیں پتہ. ہم میں سے اگلے سال عاشورہ پہ یہاں کون آ سکے کون نہ آ سکے. عزادارو، ظالم آگ لے کر خیام کی طرف بڑھے. اب راوی کہتا ہے ظالموں نے لوٹنا شروع کر دیا. ایک ظالم خیمے میں بڑا، وہ لوٹتا بھی ہے روتا بھی ہے. علی کی بیٹی پوچھتی ہے تو لوٹتا کیوں ہے روتا کیوں ہے؟ یہ کمینہ کہتا ہے بی بی میں تجھے لوٹتا اسی لیے ہوں کہ اگر میں نے نہ لوٹا تو پیچھے سے کوئی اور آ کے تجھے لوٹ لے گا. بی بی کہتی ہے کمینہ روتا کیوں ہے؟ یہ کہتا ہے بی بی روتا اس لیے ہوں میں دعا کرتا ہوں تجھ جیسا غریب کوئی نہ ہو. جس کا اکبر مارا جا چکا، حسین مارا جا چکا، عباس مارا جا چکا. آپ خود اپنے ذہن میں ذرا نقشہ بنائیں کہ ہماری خواتین ہو، مرد کوئی باقی نہ رہے. آگ لے کر ہمارے گھروں میں لوگ داخل ہو جائے، ہماری خواتین کی کیا حالت ہوگی؟ ہر ممکن کوشش کرے گی میں اپنا پردہ بچاؤں. علی کی بیٹی کے خیمے میں جب ظالم داخل ہو گئے، خیمے کے چاروں طرف سے آگ لگ گئی. آگ کا لگنا تھا. جناب زینب سید سجاد کے پاس آ کے کہتی ہیں بیٹا مجھے مسئلہ بتا، کیا میں جل جاؤں یا خیمے سے باہر نکل جاؤں؟ میرے مولا رو کے فرماتے ہیں پھپھی اماں تو عالمہ غیر معلمہ ہے، تو مسئلہ کیوں پوچھتی ہے؟ بی بی رو کے فرماتی ہیں سجاد مجھے پہچان میں زینب ہوں، میرے سر پہ چادر نہیں ہے، میرے لیے جل کے مر جانا آسان ہے، باہر شرابیوں کا مجمع ہے. بس عزادارو ختم کر رہا ہوں آخری جملے مصائب کے. عزیزان اب کیا کام ہوا؟ روایت کہتی ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا جب شام غریبہ ہو گئی، ایک روشنی دکھائی دی، دور سے گھوڑا سوار آ رہا تھا. بی بی زینب کہتی ہے اماں فضا جا اس گھوڑے سوار کو بول دے ابھی ہمارے پاس کوئی مال لوٹنے کے لیے نہیں بچا، تو جو بھی ہے واپس چلا جا. اماں فضا آگے بڑھی، دیکھتی ہیں کیا کہتی ہے، کہتی ہیں گھوڑے سوار تو جو بھی ہے واپس چلا جا، ابھی ہمارا سارا مال لٹ چکا ہے. عزادارو جب گھوڑا سوار نے یہ الفاظ سنے تو رو کے کہتی ہے اماں فضا مجھے پہچان، میں حور کی بیوہ پانی لے کر آئی ہوں. عزادارو جب پانی کا نام آیا بی بی فرماتی ہے تو اب پانی لے کے آئی ہے، اصغر مارا جا چکا ہے، اون محمد مارے جا چکے ہیں، قاسم کے ٹکڑے ہو گئے ہیں. بس عزیزان آخری جملے آپ کی زحمت کو تمام. جناب فضا نے پانی لیا، جناب زینب کے پاس آئی،
بی بی پاس آ کے کہتی ہے میری آقا زادی پانی پی لے. جب پانی کا نام آیا بی بی کہتی ہے میں پانی نہیں پیوں گی, میرا اکبر پیاسا چلا گیا. جب بی بی نے انکار کیا اما فضا کہتی ہیں سید سجاد سے آپ میرے وقت کے امام ہیں, بی بی کو کہے کہ پانی پی لے. عزادارو امام نے کوئی جملہ نہ کہا, صرف اتنا کیا میرے مولا نے اپنی 2 انگلیاں بلند کی. جناب زینب کو فرمایا پھپھی اماں میری انگلیوں کے درمیان میں دیکھو. جب بی بی نے درمیان میں دیکھا فوراً پانی کا جام پکڑ لیا. اما فضا کہتی ہے پھپھی اماں آپ نے کیا دیکھا, پہلے پانی نہیں پی رہی تھی. عزادارو بی بی کہتی ہے میں نے دیکھا حوض کوثر کا کنارہ ہے, رسول اللہ پانی کا جام لے کر کھڑے ہیں, سیدہ زہرا پانی کا جام لے کر کھڑی ہے. حسین کو کہتے ہیں حسین پانی پی لے. میرے مولا رو کے فرماتے ہیں جب تک میری بہن زینب پانی نہیں پیے گی میں پانی نہیں پیوں گا. اجرکم اللہ. آخری جملہ اپنی اپنی حاجات امام کے حرم میں بیٹھ کر قبول کروانے کا وقت ہے. عزادارو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پانی لے لیا, پانی کا جام جناب سکینہ کی طرف بڑھایا. میری بی بی کہتی ہے سکینہ میرے نانے کی شریعت کہتی ہے جب کوئی چیز مشکل سے ملے پہلے چھوٹے بچوں کو دی جاتی ہے. سکینہ پہلے تم پانی پیو. جناب سکینہ نے جام پکڑا. اب منظر بڑا عجیب بن گیا. ہر بی بی نے ماتم کرنا شروع کیا. کون سا منظر بنا؟ بی بی نے کیا کام کیا؟ جناب سکینہ جام پکڑ کر گنج شہداء میں آ گئی جہاں پر اصغر کا لاشا پڑا تھا. بی بی اصغر کے لاشے پہ آ کے کہتی ہے اٹھ میرے 6 مہینے کا بھیا, جب تو پانی مانگ رہا تھا بابا کی مجبوری تھی, اب تیری بہن کو پانی مل گیا, پہلے تو پانی پی لے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. میرے اللہ اس سے مقدس مقامات اور کوئی نہیں ہو سکتے. ہم امام کے حرم کے اندر بیٹھ کے تجھے جناب زینب سلام اللہ علیہ مظلوم کربلا کا پرسہ ہمارے وقت کے امام کو دے رہے ہیں. میرا اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ محمد و آل بیت محمد کے حق کا واسطہ ہماری یہ عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہماری ان عبادات کو ریاکاری میں شامل نہ فرما. میرا اللہ محمد و آل بیت محمد کے حق کا واسطہ ہمیں اس کا اجر عظیم عطا فرما. مجھے مظلوم کربلا کی مظلومیت کا واسطہ ہمیں ہر سال عاشورہ مظلوم کے قدموں میں آ کر کرنے کی توفیق عطا فرما. تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ اس رات کی عزت و عظمت کا واسطہ جو مومنین مومنات جو بھی حاجات لے کے ہیں سب کے حاجات کو اپنی بارگاہ میں پورا فرما. تجھے محمد و آل بیت محمد کے حق کا واسطہ ہم سب کے حاجات کو پورا فرما. اللہم بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دریا کی روانی ہے یہ شاہ غریبا ہے, دریا کی روانی ہے یہ شام غریبا ہے. دریا سے نہ رہے باقی, پیاسے نہ رہے باقی, پھر کس لیے پانی ہے یہ شام غریبا ہے. دریا کی روانی ہے یہ شام غریبا ہے, دریا کی روانی ہے. اصغر تیرے لاشے کو ماں بن کے زمین رکھے, اصغر تیرے لاشے کو ماں بن کے زمین رکھے, اجڑی ہوئی گودی کی گئے اجڑی ہوئی گودی تھی معصوم نشانی ہے یہ شام غریبا ہے. دریا کی روانی ہے یہ شام غریبا ہے, دریا کی روانی ہے. وہ کیسے رکے لوگو اکبر کا جوانی میں, وہ کیسے رکے لوگو اکبر کا جوانی میں,
ہے خون نیا لیکن گئے ہے خون نیا لیکن برچھی تو پرانی پانی ہے یہ شام غریبا ہے دریا کی روانی ہے یہ شام غریبا ہے دریا کی روانی ہے یہ تو مجھے لگتا ہے لاشا کسی دولہا کا یہ تو مجھے لگتا ہے لاشا کسی دولہا کا پٹ کا جو کمر میں ہے گئے پٹ کا جو کمر میں ہے رنگ اس کا تو دھانی ہے یہ شام غریب پائیں دریا کی روانی ہے یہ شام غریب ہے دریا کی روانی ہے معلوم نہ تھا شہر کو خود اپنے کی ہاتھوں سے معلوم نہ تھا تشے کو خود اپنے کی ہاتھوں سے شابر کی نشانی بھی ہے شابر کی نشانی بھی مٹی میں ملا دی ہے یہ شام غریبا ہے دریا کی روانی ہے یہ شام غریبا ہے دریا کی روانی ہے شابر کو خنجر سے زیادہ یہ اذیت ہے شابر کو خنجر سے زیادہ یہ اذیت ہے تکلیف جو زندان میں ہے تکلیف جو زندان میں بچے کو اٹھانی ہے یہ شام غریبا ہے دریا کی روانی ہے یہ شام غریبا ہے دریا کی روانی ہے زینب نے کہا ٹھہرو میں دشت میں آتی ہوں زینب نے کہا ٹھہرو میں دشت میں آتی ہوں بھیا تمہیں اکبر کی گئے بھیا تمہیں اکبر کی اب لاش اٹھانی ہے یہ شام غریبا ہے دریا کی روانی ہے یہ شام غریبا ہے دریا کی روانی ہے یہ شام غریبا ہے دریا کی آخری عصر کا وقت ہے شبیر کی آتی ہے صدا چور زخموں سے بدن ہو گیا اماں میرا اپنی آغوش میں اب مجھ کو چھپا لو اماں ارے دھوپ گئے اپنی ابا آن کے ڈالو اماں گھر میں رہتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں گھر میں رہتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں گھر میں رہتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں تھک گیا لا
लाश उठा कर में भरे लश्कर की, लाश कासिम की मैं लाया हूँ कभी असगर की, खुद बनाई है लगद मैंने अली असगर की। अरे दो तसल्ली मुझे सीने से लगा लो अम्मा, घर में रहती मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, घर में रहती मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा। मेरा अब्बास खफा हो गया अम्मा मुझसे, वो नहीं आया उठा लाया था बाजू उसके। आप एक काम करें नहर किनारे जाके, मेरे रूठे हुए भाई को मना लो अम्मा, घर में रहती मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा। जागती रहती थी कानों पे सुला कर मुझको, लोरियाँ देती थी झूले में झूला कर मुझको। एक दफा गोद में फिर मुझको सुला लो अम्मा, घर में रहती मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, घर में रहती मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा। और कुछ देर का माने हो तुम पास रहो, इतने जख्मों में है आंचल से इसे साफ करो। आती है रोने की आवाज़ सकीना मुझको, जाओ तुम जाओ के सकीना को संभालो अम्मा, घर में रहती मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, घर में रहती मैं गिरता हूँ संभालो। हक मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। वो आबिद बीमार था, वो आबिद बीमार था, चलने से जो लाचार था, चलने से जो लाचार था। और शाम का बाजार था, और मुस्तफा की बेटियां, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। शबीर के वो लाडले, शबीर के वो लाडले, सीने पे जो शाखे पले, सीने पे जो शाखे पले। जिसकी आबा बन में जली, जिसकी आबा बन में जली, मुंह पे तमाचों के निशान। मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। सज्जाद है सज्जाद, सज्जाद है सज्जाद। सज्जाद रिहाई पाकर भी
پردیس سے گھر کو آ کر بھی جب اشک بہاتے رہتے تھے، زینب سے دکھ دیکھے نہ گئے۔ ایک روز تڑپ یہ پوچھا، سجاد تو کب تک روئے گا؟ اس وقت میرے مولا نے کہا، اس وقت میرے مولا نے کہا، اپنے مقدر پہ سہرا کے سوالوں پر کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد۔ اے میری پھوپھی انصاف تو کر، نیزے پہ جو دیکھے باپ کا سر، ہو ساتھ سفر میں وہ جس نے چیرا تھا علی اکبر کا جگر۔ دروں کی سزا ملتی ہو جہاں، بچوں کو اشک بہانے پر، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد۔ تم چھپ چھپ کر خون روتی ہو، میں رو تو کیوں کہتی ہو؟ رویا نہ کرو اے لال، میرے بھائی کو گوا کر بیٹھی ہوں۔ معصوم بہن کو زندہ میں جو چھوڑ کے تنہا آیا کیوں گھر، نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد۔ نیزے سے گرا عباس کا سر، میں دیکھ چکا ہوں وہ منظر۔ دربار میں کیوں مر نہ گیا جب نام تمہارا لے لے کر؟ کہتا تھا لئی زینب ہے کہاں، لے آؤ یہاں پر بے چادر۔ کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد۔ سب قتل ہوئے میں زندہ تھا، بیمار سہی لڑ سکتا تھا۔ شرمندہ ہوں میں اصغر سے، وہ تیر ستم سے لڑ تو گیا۔ وہ تیر میرے کیوں پر نہ لگا، جس تیر سے گھائل تھا اصغر۔ کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد۔ کیوں سامنے صغرا کے جاؤں، بہتر تو یہی ہے مر جاؤں۔ تم زندہ ہو اکبر نہ رہا، وہ پوچھے تو کیا بتلاؤں؟ کیا صبر کروں، کیا ضبط کروں؟ ہے زخم بہت دل کے اندر۔ کیوں نہ روئے